سب سے پہلے علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے اس کے اندر دھمکی ہے سیدھی سیدھی کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا. پہلی تو بات یہ فرمائے کہ دیوار کون سی ہے اور آپ کو کیسے لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ, اور اگر یہ کچھ لوگوں نے غداری کی ہے تو آپ کو پھر ان کا نام لینا چاہیے. یہ کیسی غداری ہے کہ غداری کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف قوم کی وجہ سے خاموش ہیں, لوگوں کی وجہ سے خاموش ہیں کہ قوم کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب. عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ایک سٹیٹس مین ہے اور ایک بڑے دل کا پھر مظاہرہ کیا. جس طریقے سے 22 کروڑ عوام کے محبوب لیڈر کو رات کے 11-12 بجے ایک شب خون مارا گیا اور ایک امپورٹڈ حکومت جو ہے رژیم چینج ہوئی بیرونی مداخلت پہ, جو آج جس طرح سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ چیئر کی ہے آج کے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم نے, جو اصل وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی تھی, جس کے بعد اسی میٹنگ کو ایک بار پھر چیئر کیا امپورٹڈ پی ایم شہباز صاحب نے, اور اسی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ساری باتوں کو اس پہ مہر تصدیق ثبت کیا تھا اور اس کی ریکمنڈیشن کی تھی اور اس پہ اس کی توثیق کی گئی. اور اس میں کیا کہا گیا, دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہوتی. اس میں وزیر اعظم پاکستان, ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, تمام فورسز کے سربراہان, حساس اداروں کے ہیڈ سب وہاں موجود ہوتے ہیں اور بیوروکریٹک ہیڈ بھی. میرے سوال کی طرف آئے نا علی صاحب, سر میرے سوال کی طرف آئیں کہ بڑا سیدھا سوال ہے کہ یہ دیوار کون سی ہے جس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, کون آپ کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیوار کے ساتھ لگاتے رہیں گے تو میں بول پڑوں گا, پھر بولے نا آپ. میں عرض کرتا ہوں, تو وہ جو اس نے ریکمنڈیشن دی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ مداخلت ہوئی ہے اور کھلا مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, کھلا مداخلت ہوئی ہے جس کی اس نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بار نہیں 2 بار توثیق کی اور یہ کہا کے سامنے احتجاج کریں, ڈیمارچ دیں اس کو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس میں بریفنگ دی جائے تمام پارلیمنٹیرینز کو. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ سائفر موجود ہے اور اگر یہ سائفر جنون ہے, یہ خط یا مراسلہ جنون ہے, تو میں اس سازش کے خلاف یا اس مداخلت کے خلاف جو بھی ہے اس کے خلاف حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور پھر سنیں جوئی صاحب, میں آپ کے بات کی طرف آتا ہوں نا, ایسے نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا, آپ کے ناظرین کو بتانا ہوگا کہ سنیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور آج کے وزیر اعظم صاحب نے جو امپورٹڈ پی ایم ہے شہباز صاحب, انہوں نے یہ بات کی کہ اگر یہ مراسلہ حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ مراسلہ ہے تو میں حکومت کے ساتھ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوں گا. کونسل کو چیئر کیا اور خود انہوں نے تسلیم کیا کہ مراسلہ ہے. اب مجھے بتائیں وہ کیوں آج کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. تو آج سر اگر آپ کریکٹرز کو جانتے ہیں تو ان کا نام آنے دینا, آپ کہتے ہیں غدار ہیں یہ لوگ, تو نام آنے دینا ان کے. نہیں, آپ نے سوال کر دیا تو مجھے ذرا جواب دینے کا حق تو دیں. میرا نقطہ صرف یہ ہے, دیوار کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں, دیوار کے آگے اور پیچھے کی بات بھی بتاتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ منافقت دیکھیں شہباز صاحب کی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مراسلہ حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ موجود ہے, جو کہ ساری کی ساری پی ڈی ایم خاص کر نون لیگ کہتی تھی کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے, فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے ارشادات فرمودات میں سے کہ یہ جو ہے خان صاحب کو کہتے کھلاڑی نے گھر لی ہے. اب یہ مراسلہ موجود ہے اور آج کے وزیر اعظم نے خود مانا ہے کہ مراسلہ ہے. اب مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ بیرونی مداخلت اگر ہوئی ہے تو اس کو روکنا کس کا کام تھا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا, جو دیوار سے لگانے کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیوار سے لگانے کی بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے رات کے 12 بجے جس طرح انہوں نے خود کہا کہ میرے خلاف جو ہے عدالتیں کھلی اور ایک ڈائری لے کے وہ چلے گئے اور انہوں نے خود یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور کئی سورسز سے یہ بات آئی. اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس پہ انہوں نے آج بھی بات کی, پہلے بھی بات کی کہ ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں, اللہ وہ وقت نہ لائے
کہ وہ ویڈیو جاری کرنے کی ضرورت آئے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت صرف چوئی صاحب ہمارے ملک کے لیڈر نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیڈران میں سے ان کا بہت قد اونچا ہے، کیونکہ وہ واحد آدمی ہے جو دنیا میں جا کے اسلامک امہ کی ایشوز پہ آج سٹینڈ لینے کی ہمت رکھتے ہیں. آج کہیں سے آواز نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. امت مسلمہ میں اس میں یہ آدمی جو ہے اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، اس امید کو یہ آدمی امریکہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ آدمی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہے، تو اس کے خلاف تو سازشیں ہوں گی. تو زندگی میں بولنا چاہیے نا سر. آپ اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں نہیں رہتے تو سچ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی؟ سر آج بولے نا سچ. آپ چوئی صاحب آپ نے سوال کر لیا، اب مجھے بولنے دیں. میں آپ کو تھوڑا فرق بھی بتا دوں کہ ایک جو ملک کے لیے کھیلتا ہے ساری ملک، جو ملک کے لیے کھیلا ہے ساری عمر، اور جو ملک کی سوچ رکھتا ہے اس میں اور ایکس پی ایم نواز شریف صاحب میں فرق. آپ نے کہا نا کہ وہ نام کیوں نہیں لیتے، وہ کیوں یہ باتیں نہیں کرتے، تو فرق یہ ہے کہ جب میاں صاحب کو کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی، کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی تھی، کوئی امریکہ نے نہیں کیا تھا، آپ کی اور ہماری اپنی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جس پہ پراپر ٹرائل ہوا تھا، پراپر پروسیجر چلا تھا، وہاں ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جب وہ گھر چلے گئے سارے راستے چیختے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. ملک سے باہر ایک فیک میڈیکل رپورٹس پہ جو تشریف لے گئے، وہاں سے جس طرح انہوں نے علی صاحب بات یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب اور آپ کے موقف میں ایک فرق ہے. یہ کہا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میچ ہروا دیا گیا، میں تو میچ ون کر رہا تھا، میرے پاس ورلڈ کپ تھا، لیکن مجھے ہروا دیا گیا. لیکن جب آپ سے بات کی جاتی تو آپ نئے سر سے پچ بنانی شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک میدان کھود کے اس کو پچ بناتے ہیں، پھر آپ اسٹیڈیم بناتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے. سر باتیں بہت آگے نکل گئی ہیں. منیف صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کیونکہ ہر تقریر کے اندر ایک ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے، اور اب تو میرا خیال ہے آج کی جو تقریر ہے اس میں تو سیدھی دھمکی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی دھمکی کس کو دی جا رہی ہے. اور دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، تو یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی سچ بول دوں گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امداد مانگی جا رہی ہو کہ آپ مہربانی کر کے اس دیوار کے نیچے تکیہ رکھ دیں یا کوئی سٹول رکھ دیں تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ سکوں، اور اگر وہ سٹول آپ نہیں رکھتے تو پھر میں آپ کے خلاف بغاوت کر دوں گا. بہت شکریہ جوئی صاحب، اور معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آپ کو جوائن کرنے میں. لیکن سر ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں عمران خان صاحب کی گفتگو اب سنتا ہوں یا جب وہ متعدد جگہوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہر چیز کی اپنی کمپلشنز ہوتی ہیں، اقتدار میں رہنے کی بھی اپنی کمپلشنز ہیں، اور اقتدار سے نکالے جاتے ہیں جب آپ، اور جس ذہنی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں اس کی اپنی کچھ پرابلمز ہوتے ہوں گے. لیکن جو بات میں بحیثیت ایک عام پاکستانی بھی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو چیز تھوڑی سی جس میں ایرر نظر آتا ہے وہ یہ کہ یا تو ایسی باتیں وہ شخص کرے جس کے لیے گراؤنڈ سویل نہ ہو، یعنی کہ جس کے لیے لوگ باہر نہ نکلیں، جس کے لیے جس کے جلسے میں کوئی نہ جائے، یا جس کو کوئی سپورٹ ہی نہ ہو، جس کی کوئی حکومت نہ سکتی ہو، جس کو لوگ سپورٹ نہ کر رہے ہوں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس تو بڑی ٹھیک ٹھاک سپورٹ موجود ہے، ووٹر اور سپورٹر دونوں موجود ہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت بھی ان کو بڑی جو مقبولیت ہے وہ حاصل ہے، اور وہ اپنے اس بیانیے کو لوگوں کے اندر ابھی بھی ہم جائیں، میں کیونکہ مجھے ریسنٹلی بھی اتفاق ہوا، میں بینگ اے جرنلسٹ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں بالکل گراؤنڈ پہ جا کے فیلڈ میں، تو عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، آج بھی ان کی بات کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کو ذرا لاجیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو بہت کلیئر ہے، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان صاحب کو 2018 میں اگر آج وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو یا یہ امپورٹڈ حکومت کو کوئی لے کر آیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی کوئی لے کر آیا تھا. عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں حالات بنائے گئے، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی 2 تاریخ اکثریت اکٹھی کر لی تھی. ان کی بھی حکومت سٹچ اپ کی گئی پنجاب کے اندر. ان کو تو جو واضح میجورٹی تھی جسے ہم کہتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ خیبر پختونخوا میں ملی تھی. باقی اوور آل تو کوئی ایسی میجورٹی نہیں تھی جس سے وہ حکومت بنا سکتے. ایک وہ گٹھ جوڑ کی سرکار بنا دی گئی، ٹھیک ہو گیا. اب جب تک عمران خان صاحب رہے اقتدار کے اندر وہ اپنے معاملات تھے. آج جب وہ یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہونا، وہ میں بھی سمجھتا ہوں وہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں، ان کی جان کو خطرہ یقینی طور پر ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھئی مجھے دیوار سے جو آج گفتگو ہے نا کہ اگر دیوار سے لگایا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. عمران خان صاحب کس بات کو گردان رہے ہیں کہ وہ دیٹ ول اکویٹ ایز اف کہ وہ دیوار سے لگ جائیں گے یا دیوار سے لگا دیا جائے گا. کیا یہ
کہ یہ جو ویڈیوز کا نیا سلسلہ یا آڈیوز کا شروع ہو گیا، کیا یہ بات اگر بہت مارکیٹ میں آ گئی اور نئی سے نئی چیز سامنے آتی رہی، کیا یہ دیوار سے لگانا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ تو ابھی تک دائر نہیں ہو سکا. اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے یا حکومت آج کی جو مرضی کہتی رہے، ایف آئی آر ہوئی ہے لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے ابھی تک. کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب اس سے پہلے گورنمنٹ چاہتی ہوتی تھی تو گرفتاری تھی. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی، گرفتاریاں شروع ہو گئیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ گئی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. اور بلکہ آصف علی زرداری صاحب طویل عرصہ جیل کے اندر رہے، 2 حکومتیں اس کے درمیان بھگت گئی، وہ جیل کے اندر رہے.